حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تجارت کی. بڑی خوبصورت بات, یمن گئے. یمن میں گئے اور آپ نے وہاں پر تجارت کی. تجارت کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, روایت پڑھ رہا ہوں, اسود الغابہ فی معرفت صحابہ, علامہ محمد بن محمد شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ یمن گئے اور جا کر وہاں پر آپ نے تجارت کی. تجارت سے فارغ ہو گئے, ایک بابا ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس نے دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم حرم میں سے آئے ہو. ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں میں حرم میں سے آیا ہوں. اگلا جملہ سنیے گا, کہنے لگا لگتا ہے کہ تم قریش سے آئے ہو, قریش قبیلے سے تمہارا تعلق ہے. تو آپ نے کہا ہاں میرا قریش قبیلے سے تعلق ہے. اب اگلا جملہ سنیے گا, وہ بابے نے تیسرا سوال کر دیا, کہتا لگتا ہے کہ بنو تمیم کی کسی شاخ میں سے ہو, تمیمی ہو, تمہارا جو سلسلہ نسب ہے وہ تمیم سے جا کر جڑ تھا. آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے, میں تمیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں. اس بابے نے یہ تین سوال کرنے کے بعد اس نے کہا خدا کی قسم تو وہی ہے. آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا بھی نہیں بتانا, تمہاری ایک علامت ہے مجھے وہ دکھاؤ. آپ نے فرمایا کیا علامت ہے؟ اس نے کہا اپنا پیٹ کھول کر مجھے دکھاؤ. آپ نے کہا پیٹ کیوں کھول کر دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھائیے. آپ نے پیٹ کھولا تو آپ کی ناف کے پاس ایک تل تھا. اس نے کہا اللہ کی قسم اب تو شک ہی کوئی نہیں, تو وہی ہے. آپ نے فرمایا بھی میں کون ہوں بتا مجھے. اس نے کہا نہیں ابھی ایک اور علامت ہے وہ بھی دیکھنی ہے. آپ نے فرمایا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا جی اپنی ٹانگ سے کپڑا ہٹا کے دکھاؤ. آپ نے فرمایا بھی ٹانگ سے کیوں کپڑا ہلاؤ؟ نہیں. اس نے کہا دکھائیں جی آپ. آپ نے وہ ٹانگ سے کپڑا ہٹایا. جب کپڑا ہٹایا تو ٹانگ پر ایک کٹ کا نشان, زخم کا نشان. کہنے لگا خدا کی قسم شک ہی کوئی نہیں, تو وہی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی تو بتا کہ میں کون ہوں. پہلے تو مجھ سے پوچھتا ہے حرم سے آیا ہوں, میں حرم سے آیا ہوں. پھر تو نے مجھے پوچھا قریش سے ہو, میں نے کہا قریش میں سے. پھر تو نے قریش کی کس شاخ میں سے ہو, تو میں نے کہا میں قبیلہ تمیم بن مرہ کے قبیلے میں سے ہوں, تمیمی ہوں. پھر تم نے مجھ سے پوچھا کہ پیٹ دکھائیے, میں نے دکھا دیا. پھر تم نے مجھ سے پوچھا ٹانگ دکھاؤ, میں نے دکھا دیا. بتا تو صحیح کہ میں ہوں کون. تو اس بندے نے کہا کہ خدا کی قسم ہے تو مکے واپس چلا جا, مکے کے اندر ایک اللہ کا نبی اعلان نبوت کرے گا, جو سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھے گا وہ تو ہوگا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا آپ نے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا, یعنی آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا نا. کلمہ نہ پڑھے کا مطلب ہے کہ ابھی کلمہ آیا ہی نہیں ہے. آقا کے اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھنا ہے نا, ابھی کلمہ آیا نہیں ہے. وہ جو بہت سارے ہمارے احباب کو مروڑ اٹھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کلمہ پڑھنا پڑا تھا, تو جب آیا تھا تو پڑھنا تھا نا. جب کلمہ آیا تو پڑھنا پڑے گا نا. ایک کپڑا بھی آیا ہی نہیں ہے, آنے سے پہلے کیسے پہن لیں گے؟ جب آنا تبھی پہننا نا. نہیں جی آپ کہتے ہیں کہ فلانا مسلمان ہے, فلانا مسلمان نہیں. حضرت ابو بکر تو وہ ہیں جنہیں کلمہ پڑھنا پڑا. تو بھائی جب آئے گا تو ہر بندہ ہی پڑھے گا نا, جب آئے گا تو ہر بندہ پڑھے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو اس بندے نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھیں گے. جب آپ پہنچے یمن سے مکہ, آپ نے بات سنی انسنی کر دی, مکے آ گئے. جب مکے داخل ہوئے نا تو سامنے ہی عقبہ, شیبہ, ربیعہ, ابو جہل, ابو البختری اور دیگر بڑے بڑے قریش کے سردار کھڑے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کا انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگے ابو بکر ہم تیرا انتظار کر رہے تھے, تمہیں پتہ ہے وہ جو عبداللہ کے یتیم بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں. اعلان نبوت پیچھے سے حضور نے کر دیا نا. آپ کو پتا وہ جو عبداللہ کے یتیم بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے دل میں نہ وہی بابا آ گیا, میرے خیال میں, میرے ذہن میں وہ بابا آ گیا. میں نے کہا یہ تو بہت عجیب کام ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں نبی ہوں اور مجھے بابا کہہ رہا تھا سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے ابو جہل کو, عتبہ کو, ابو البختری سب کو کہا کہ تم جاؤ میں آتا ہوں. سامان رکھا اپنے گھر میں اور آپ وہاں نہیں گئے ان کے پاس, آقا علیہ السلام کے دروازے پر چلے گئے. جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر ہی تشریف فرمائے, آپ باہر نہیں تشریف لائے, اندر لیٹے لیٹے ارشاد فرمایا ابو بکر آ گئے ہو, ابو بکر آ گئے ہو. جی حضور میں آ گیا ہوں, میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آقا باہر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھو.
انہوں نے عرض کی حضور کلمہ میں نے بغیر دلیل کے پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابی ہیں جنہوں نے کسی دلیل کے بغیر کلمہ پڑھا. اور ایک اور جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں. آقا کا چہرہ ہی ایسا تھا جو دیکھ لیتا تھا اسے یقین آ جاتا کہ یہ چہرہ جھوٹوں والا نہیں, اللہ کے نبیوں والا ہے. چہرے میں حسن ایسا تھا, اللہ نے چہرہ بنایا ایسا تھا. حضرت ابوبکر صدیق حضور مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, پر ان کو بتانا کہ آپ نبی ہیں. مجھے کو دلیل دے تاکہ میں بتاؤں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر تو کلمہ تو پڑھنا. حضور دلیل کو ہی دے دے, کلمہ تو میں نے پڑھ لیا, مسلمان تو میں ہو گیا, ان کو تو بتانا ہے نا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا, مسکرا کے ارشاد فرمایا ابوبکر وہ جو یمن میں بابا بلا ہے وہ دلیل ہی تو ہے, وہ یمنی بابا دلیل ہی تو ہے. تجاہل عارفانہ کسے کہتے ہیں کہ بندہ جانتا وہ بھی انجان بن جائے. کسی کو جانتا بھی ہے تو کہے میں نہیں جانتا, کسی بندے کی پہچان بھی ہے بندہ کہے کہ میں نہیں جانتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور وہاں تو میں کئی بابوں سے ملا ہوں, کئی بوڑھوں سے ملا ہوں, کئی بابوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. حضور آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کس بوڑھے کی بات کی ہے؟ تو آقا علیہ السلام مسکرائے, مسکرا کر فرمایا ابوبکر وہی بابا جسے تم تل دکھا کر آئے ہو, وہی بابا جس کو زخم دکھا کر آئے ہو. اس بابے نے کچھ شعر بھی سنائے تھے حضرت ابوبکر کو, کہ وہی بابا جس کے تم شعر سن کے آئے ہو, اور جس نے کہا تھا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابوبکر صدیق ہوگا. کسی اور بابے کی بات نہیں کر رہا. حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ جوڑے کلمہ پڑھا ہوا ہے. عرض کرتے ہیں حضور آپ کو اس بابے کا کس نے بتایا؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اے ابوبکر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. اب یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں غیب جانتا ہوں, مجھے خبر ہے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا. اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے.